ابن خلقان کہتا ہے، ابن خلدون کہتا ہے، تفتازانی کہتا ہے، صاحب ہدایہ کہتا ہے فلاں عالم، فلاں مفسر، فلاں محدث نے یوں لکھا، یوں لکھا، یوں لکھا۔ بندیالوی اکثر جگہوں پہ بات کر کے گیا ہے، آج کیرلا میں بھی بات کر رہا ہے، میرے جملے کو دل کی تختی پر لکھو، تمہیں کوئی بندہ صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ میرے جملے کو پکا لو، پکا لو، بچوں کو پکا دو۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن سے جو کتاب ٹکرائے صرف ایک سیکنڈ ہے آپ کے پاس فیصلے کی، ایک سیکنڈ میں فیصلہ کرو۔ تاریخ کی باتیں، علماء کے اقوال، اسے سینے سے لگا دو، قرآن کا بند کر دو۔ کرو فیصلہ، کرو فیصلہ، کرو فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے اسے کنڈم کر دو، قرآن سینے سے لگا دو۔ تمہیں آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ صحابہ پہ تنقید کرتے ہو اور کتابوں کے سہارے لیتے ہو۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، غلاظت پر، گندگی پر۔ شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے حلقوں میں نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابن جریر کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد۔ تو کس طرح ذکر کرتے ہو صحابہ کا؟ تمہیں شرم نہیں ہوتی تنقید کرتے ہو؟ کبھی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اتنا نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہستیاں کون تھیں؟ ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ مدینے جائیں تو یہاں آ کے لوگوں کو کہتے ہیں میری قسمت میں کھلی، میں روزے میں جالیاں دیکھتے ہیں۔ میرے تو لگن کو نہیں دیتے، کوئی کبھی ستون پر زبان ماریں گے، کبھی قالین کے نیچے اٹھا کے مٹیاں چمو چٹو پار، یہاں چار نیلے پیلے جھنڈے لے کے سے باہر نکالتے۔ ان کا یہی کام، ان کے جو بزرگ ہیں وہ ہاتھ چمانے میں یہ کام ہے۔ تم دعائیں کالے تقریر کیا کرتے تھے اثر کی نماز کے بعد، تو وہ ہر تقریر میں کہتے تھے اوے اے جنا پلرن چومن لگی ہوئے ہو، اس کا پتھر اسا ترکی چوم، اس کا پتھر ہم نے کہاں سے منگوایا؟ ترکی سے پتھر۔ میں روزے دیا جالیاں دیکھ کے آیا، میں وہ محراب دیکھ کے آیا جتھے آمنہ دے لال نے نمازاں پڑھائیاں، میں مدینے دیا گلیاں دیکھ کے آیا، تو مدینے دیا گلیاں دیکھے، تیرے پیر زمین پہ نہیں لگتے۔ ظالم آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافر کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معاہدے کیا کرتے تھے، جو سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، جو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تنقید ان پہ کر رہے ہو جن کے ہاتھوں میں رب نے اپنی رضا کی سندے پکڑا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اعد لهم
مرنے کے بعد انہیں رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ پاگل آدمی جن پہ تم تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نبیر مرن تو بات تیرے نال کی ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے کیا ہونا ہے؟ تو معاویہ کی فکر چھوڑ، معاویہ کی فکر چھوڑ، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ جرأت کرنا، بندیال بھی تجھے بارہا کہہ چکا ہے، جرأت کر، کیا معاویہ صحابی نہیں؟ کر جرأت، سنیت کا نبادہ اور کر، رافضیت کھلاتے ہو جی کا انکار کہ معاویہ صحابی نہیں، تو کر کے دیکھ انکار۔ بندیالوی بخاری سے ثابت کرے گا کہ معاویہ صحابی، اور قول بھی کسی عام بندے کا پیش نہیں کرے گا۔ معاویہ کے صحابی ہونے پر بخاری میں بندیالوی قول پیش کرے گا نبی پاک کے چچا دار بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں گے کہ معاویہ صحابی ہے۔ کہاں لکھا ہوا؟ بخاری بولو نوجوانوں زور سے بولو، بچے اپنے دل کی تختی پر رد کر لیں، تو کر کے دیکھ کا۔ پھر کہتا ہے فتح مکہ کے دن ایمان آئے تھے، فتح مکہ کے بعد کون سی وحی اتری تھی، فتح مکہ کے بعد کون سا قرآن اترتا تھا جس کو معاویہ لکھتا رہا ہے، فتح مکہ کے بعد تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ اٹھا بخاری، میں تاریخ کا حوالہ پیش نہیں کروں، اٹھا بخاری، میرے نبی عمرۃ القضاء کر لیا۔ کیا کر لیں؟ عمرۃ القضاء۔ یہ کون سا عمرہ قضا ہو گیا تھا؟ صلح حدیبیہ کے سامنے 6 اور عمرۃ القضاء 7، عمرۃ القضاء 7، فتح مکہ 18، 7 ہجری ہے 7۔ اور نوجوانوں تمہیں برگلاتا ہے کہ معاویہ فتح مکہ کا دن ایمان لایا تھا، تو مکہ میں سے تھا۔ حوالہ یاد کرو، بخاری، عمرۃ القضاء، میرے نبی نے طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہیں، مروہ پہ 7 چکر پورے ہو گئے، زلفیں ترشوانی ہیں، زلفیں اجامت کروانی ہے۔ اٹھا بخاری، اٹھا، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ ہمیں صرف خامیاں نظر آتی ہیں، کبھی لوگوں کو یہ بھی سنایا کرو میرے نبی کی زلفیں کس نے تراشی تھی؟ معاویہ نے۔ کس سن میں؟ 7 میں۔ مومن نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر کچھ لوگ کہتے نہیں ایمان تو پہلے لائے تھے، ایمان چھپایا ہوا ہے۔ یہ چھپایا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے زلفیں تراش رہے ہیں سارے صحابہ کے سامنے۔ انکار کر، جرأت کر، جرأت کر، معاویہ صحابی نہیں۔ کہتا ہے نہیں صحابی تو صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے، صحابی بھی ہے۔ اگر تو اسے صحابی مانتا ہے نا، پھر سورت حدید کی آیت نمبر 10 پڑھ، اس میں رب کا فیصلہ مان رب کا فیصلہ۔ میرے رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے دو سے بولو، فرمایا پہلوں کا مقام اعلیٰ، وہ دکھ کے ساتھ
ساتھی، وہ مشکل گھڑیوں کے ساتھی، ان کا مقام پچھلوں کی نسبت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. پھر رب عالم غیب ہے نا، بے شک بے شک. پتا تھا نا لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے وہ طلقاء ہیں. فتح مکہ کے دن ایمان لائے، ڈر کے ایمان لائے. 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد رب نے آگے کہا مقام فتح مکہ سے پہلوں کا ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، لیکن کلن کلن کہو یار، غور سے کہو یار، کلن کلن کا معنی سارے مومن، مومن عمل کے لحاظ نہیں، شرم نہیں آتی. کلن سارے کسی کو اعتراض ہے پوچھ کے بولے. کلن سارے کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں. جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر دیا ہے. سارے صحابہ جنتی ہیں، بے شک. سارے صحابہ جنتی ہیں. میرے نبی کے انتقال کے بعد انہی جنتیوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. بے شک بے شک. ابو بکر تو جنتیوں کا امام ہے. ابو بکر کے ہاتھ پہ جنتی لوگوں نے بیعت کی تھی. جنتی لوگوں نے نہ رونا رویا کرو، خدا نہیں مانتا ابو بکر کو، وہ نہیں مانتا ابو بکر کو، وہ نہیں مانتا ابو بکر کو. ابو بکر کو صرف جنتی مانتے. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. شیطان نہیں مانتا. یہ میں نے ویسے بات نہیں کی، اس سے آگے بات کروں گا تو پھر بات کرے گی. شیطان ابو بکر کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہے، اور جہاں عمر آ جائے اس کے مقتدیوں میں تو عمر کھڑا ہے. وہ گیا تو باتیں کرتا گیا، ان باتوں کو قرآن نہیں بنا. یہ گیا تو یہ بھی باتیں کرتا گیا. اس کی باتوں کو کیا بنا دیا. آخری جملہ جو میں اس ضمن میں آپ یہ سمجھے میں تقریر کا آخری جملہ میں نے صبح بہت دور جانا ہے، 4 گھنٹے کا یہاں سے سفر کر کے سرگودا جانا ہے، پھر سرگودا سے 4 گھنٹے آگے سفر کر کے زور کے بعد میں نے بہت سے اللہ پاک فارغ فرمائے. یہ جو میں اب جملہ کہنے لگا ہوں نا اس لہر کا، یہ بڑا میں زبردست جملہ، ماشاء اللہ. اس پر تو تڑپ جانا چاہیے، آپ تڑپ جائیں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، پنجابی کا ایک لفظ ہے توڑ. توڑ توڑ یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. توڑ دے سنگیاں، توڑ آخر تائیں آخر تائیں. آخر توڑ دے سنگیاں، اور اس چیز کو توڑ دے وہ بھی توڑ، ٹوٹ جانا. ٹوٹ توڑ ٹوٹ اور توڑ آخر تائیں. آخر تک. یہ ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے گا. ہو گیا